بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 جون 2020 ہے۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز میں اس اہم ترین حدیث پاک سے کرنے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں نے اپنے دوسرے چینل سعودی اردو نیوز کا لنک پن اپ کر دیا ہے۔ جوازات کی جانب سے ایک اہم خبر آئی تھی جو وہاں شیئر کی گئی ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو شیئر بھی کر دی گا۔ جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ وزارت تجارت کو اطلاع ملی کہ بڑی تعداد میں ایک ٹرک میں ماسک سیل کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں، جسے اس وقت مارکیٹ میں سپلائی کیا جائے گا جب انتہائی زیادہ ضرورت ہوگی۔ یاد رکھیں، پوری دنیا میں جس طرح سے ماسک کا استعمال ہو رہا ہے، اسی بنیاد پر سعودی عرب میں بھی مسلسل وبائی مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے ان ماسک کو استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ اب کرفیو کی نرمی کے دوران اگر کوئی بھی شخص باہر بغیر ماسک کے نکلے گا تو 1000 ریال جرمانہ اسے ہو سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر مارکیٹ میں اب ماسک کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہو گئی ہے، اور اب ایسے افراد جو کہ جن کے پاس یہ کہیں پر سٹاک موجود ہیں وہ اسے مہنگے داموں فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر وزارت تجارت کو اطلاع ملی تھی کہ ایک ٹرک میں 8 لاکھ کے قریب ماسک پڑے ہوئے ہیں اور اسے سیل نہیں کیا جا رہا، مارکیٹ میں سپلائی نہیں کیا جا رہا۔ اس کی بنیاد پر وزارت تجارت کی چھاپہ مار ٹیموں نے سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ مل کر کارروائی کی اور تمام کا تمام سامان کو ضبط کر لیا ہے۔ یاد رکھیں، وزارت تجارت مسلسل یہ کہتا آ رہا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو اس طرح کی اطلاعات ہیں تو فوری طور پر وزارت تجارت کی ہیلپنگ لائن پر ہمیں مطلع کریں تاکہ ایسے منافع خوروں، جعلسازوں اور مملکت میں منافع خوری کرنے والے افراد کے خلاف فوری کارروائی کی۔ سعودی عرب میں فحص دوری یعنی گاڑیوں کا سالانہ معائنے کے مرکز نے مملکت بھر میں نئی ٹائمنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں 31 مئی سے نئی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ گاڑیوں کے معائنے پر مامور ادارے نے جاری بیان میں کہا کہ گاڑیوں کا معائنہ نئے وبائی مرض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ نئی SOPs کے مطابق ہوگا۔ گاڑیوں کا معائنہ کرنے والے اسٹیشنز کی ٹائمنگ صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک رہے گی اور یہ ہفتے سے جمعرات تک مؤثر ہوگی، جبکہ جمعے کو چھٹی ہوگی۔ یہ جو ٹائمنگ دوستوں میں نے بتائی ہے، یہ ریاض اسٹیشن 1، ریاض اسٹیشن 2، جدہ اسٹیشن 1، جدہ اسٹیشن 2، مدینہ منورہ، دمام، حفوف، طائف، تبوک، حائل، قصیم اور الخرج، بہا، جازان، نجران، یمبو اور حفر الباطن کے لیے ہوگی۔ اس کے مطابق مزید بتایا گیا ہے کہ الجوف، بیشہ، مجمع، بہا، محائل اسیر، ارر، کریات، وادی دواسیر، خفجی، خرما، الراس میں فحص دوری کے اسٹیشن کی ٹائمنگ صبح 7 بجے سے دوپہر 4 بجے تک اتوار سے جمعرات تک ہوگی اور ہفتے کی صبح 7 سے دوپہر 2 بجے تک کھولے جائیں گے۔ فحص کرنے والے ادارے نے مزید بتایا ہے کہ مکہ المکرمہ میں فحص دوری صبح 7 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ہفتے سے جمعرات تک کھلا رہے گا۔ یاد رہے، گاڑیوں کی فٹنس جانچنے کے لیے قائم کیے جانے والے سینٹر سے حاصل ہونے والے سرٹیفکیٹ کی ہی بنیاد پر گاڑیوں کی ملکیت کارڈ کی تجدید کی جاتی ہے۔ جب تک سینٹر سے سالانہ بنیاد پر جاری ہونے والے سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیے جاتے، ٹریفک پولیس کے مرکزی سسٹم سے گاڑیوں کی ملکیتی کارڈ جسے استمارہ سعودی عرب میں کہا جاتا ہے وہ نہیں بنتا ہے۔ لہٰذا تمام افراد ان ٹائمنگ کو یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس بارے میں کمنٹس کیے تھے، جو کہ سعودی حکومت کی جانب سے اب اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کی ایک اور خصوصی پرواز اتوار 2 بجے جدہ سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ اس پرواز کے ذریعے 251 مسافر سعودی عرب سے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ قونصل جنرل جدہ خالد مجید اور ڈپٹی قونصل جنرل شائق احمد بھٹو نے مسافروں کو جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے رخصت کیا ہے۔
پاکستانی سفارتخانہ مملکت میں موجود تمام پاکستانی افراد سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ آپ لازماً ہمارے سفارتخانے کا فارم فل کریں. اس کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے کہ آپ کو کس فلائٹ میں اور کس وقت لے کر جانا ہے. یہ تمام کی تمام پہلے آئیے اور پہلے پائیے کی بنیاد پر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. ضرورت مندوں کو جو پاکستان جانا چاہتے ہیں فوری طور پر انہیں بھیجا بھی. سعودی سول ڈیفنس یعنی دفاع مدنی نے اعلامیہ جاری کر کے مملکت میں موجود تمام افراد جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد شامل ہیں واضح طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت میں ٹیمپریچر کے اضافے کے ساتھ ساتھ گاڑیوں میں پڑی ہوئی ایسی چیزیں جس سے آگ لگنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں انہیں فوری طور پر گاڑیوں سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ اس طرح کے بہت سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ گاڑی کھڑی کھڑی میں آگ لگ جاتی ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ پرفیوم، لائٹر، ایسی پیٹرول سے بنی ہوئی اشیاء، خاص طور پر آج کل کے دور میں سینیٹائزرز جسے اکثر لوگ ان گاڑیوں میں رکھ دیتے ہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ فوری طور پر انہیں گاڑیوں سے ہٹا دیا جائے اور کسی صورت میں بھی انہیں گاڑیوں میں نہ چھوڑا جائے، کیونکہ بہت سارے واقعات ایسے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں کہ گاڑیوں میں آگ لگنے کا سبب یہی چیزیں ہیں. اور موبائل کا چارجر تو کسی صورت میں بھی گاڑیوں میں نہ چھوڑا جائے، جسے اکثر ہم بیٹری بینک کہتے ہیں، فوری طور پر گاڑیوں سے ہٹا لیے. سعودی مجلس شورا میں ایک بل پاس کیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ خواتین جو کہ بالغ ہیں اپنے مرضی سے شادی کر سکتی ہیں، اس میں انہیں سربراہ کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے. اکثریت شورا نے بحث کے بعد اس بل کو ریجیکٹ کر دیا، یعنی نامنظور کر دیا. اس طرح سے سعودی عرب میں یہ قوانین برقرار ہیں کہ خواتین جو کہ بالغ ہیں نکاح اگر وہ کرنا چاہیں تو سربراہ کی لازمی طور پر رضامندی ہونی چاہیے. سعودی ماہرین فلکیات نے کہا ہے کہ اگلے جمعے کو سعودی عرب میں ایک بڑا چاند گرہن دیکھا جا رہا ہے جس کا دورانیہ 3 گھنٹے 18 منٹ کے قریب ہوگا، جو کہ سعودی عرب میں اس سے پہلے اتنے طویل ٹائم تک چاند گرہن نہیں دیکھا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ چاند گرہن یہ سعودی عرب میں چوتھا چاند گرہن اس سال کا ہوگا، اور اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ بہت واضح طور پر مملکت کے مختلف علاقوں میں یہ دیکھا جا سکتا ہے. سعودی عرب میں ریاض اور جدہ سمیت 13 ہوائی اڈوں سے اتوار 31 مئی سے داخلی پروازیں بحال ہو گئی ہیں. جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 سے سعودی عربین ایئر لائنز، ناس اور عدیل نے پروازوں کا آغاز کر دیا ہے. سعودی خبرساں اداروں کے مطابق ہفتے کو وزیر نقل و حمل انجینئر صالح بن ناصر الجاسر نے جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ کیا اور انتظامات کا مکمل جائزہ لیا تھا. جلد ہی سعودی عرب کے تمام ہوائی اڈوں سے داخلی پروازوں کا سلسلہ باقاعدہ بحال ہو جائے گا. جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے مسافروں کو خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص جس کا ٹیمپریچر 38 ڈگری سے زیادہ ہوگا اسے سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ پابندی سعودی عرب کے صحت کے حکام نے نئے وبائی مرض کرونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کے تحت لگائی ہے. داخلی پروازوں کے ٹکٹ صرف آن لائن ہی فراہم ہو رہے ہیں. صرف مسافر ہی ایئرپورٹ آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں. انہیں رخصت کرنے والے اور ویلکم کرنے والوں کو ایئرپورٹ آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. عام معذوروں اور بچوں کے ہمراہ دوسرے افراد آ سکتے ہیں. ایئرپورٹ پر ہر مسافر کا ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے. ہر مسافر کو حفاظتی ماسک پہننا ہوگا. سفر کے دوران بھی اس کی پابندی کرنی ہوگی. طیارے سے اترتے وقت بھی ماسک پہننا ہوگا. ماسک نہ پہننے والوں کو سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی. سعودی وزارت مکتبہ عمل جس کا نیا نام سعودی وزارت افرادی قوت ہے، ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے تمام پرائیویٹ سیکٹرز کے ہیڈ آفس اور دیگر جو آفیسز ہیں اس میں ملازمین کو کام کرنے کی اجازت دے دی ہے. تمام ملازمین کی حاضری پر پابندی اٹھانے کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. تمام پرائیویٹ کمپنیوں کی جو برانچز ہیں یا ذیلی ادارے ہیں ملازمین ان میں کم سے کم ڈیوٹی پر بلانے کی ہدایت کی گئی ہے، جیسا کہ 17 مارچ 2020 سے پہلے ڈیوٹی پر وہ آ رہے تھے.
یاد رکھیں یہ ڈیوٹی ٹائمنگ مختلف مراحل میں آگے بڑھے گی۔ پہلے مرحلے میں 50% لوگوں کو بلانے کے لیے کہا گیا ہے، دوسرے مرحلے میں 75% اور اس کے بعد 100% جو بھی افراد کام کرتے ہیں وہ سب کے سب آ سکتے ہیں۔ تفصیلات کچھ مزید یہ ہیں کہ تمام نجی اداروں کے کھولنے سے پہلے وزارت صحت اور نگراں اداروں کی جانب سے مقرر حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وزارت افرادی قوت نے تمام پرائیویٹ اداروں کو اتوار سے پورے عملے کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی ہے، تاہم حفاظتی اقدامات کی پابندی نہ کرنے والے اداروں کو اس وقت تک ملازمین کو دفاتر میں ڈیوٹی سے روکا جائے گا جب تک وہ تمام حفاظتی اقدامات نہیں کر لیتے ہیں۔ یاد رہے سعودی عرب نے 26 مئی کو پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی کا اعلان کیا ہے۔ 21 جون تک آمد و رفت پر پابندی مکمل طور پر اٹھا لی جائے گی۔ اسی حکم نامے کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ مختلف سوالات یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا کام ٹیکسی یا دیگر ایسے کام وہ کب سے کرنا شروع کر دیں گے، یاد رکھیں 20 اور 21 جون بہت اہم دن ہے۔ اس سلسلے میں آپ تمام حضرات کو اس دن کا انتظار کرنا پڑے گا، اس بارے میں اہم فیصلہ کر لیا جائے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے بہت سارے علاقوں میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ پیر کے روز یعنی آج محکمہ موسمیات نے کہا کہ حائل، مکہ المکرمہ، قصیم، مدینہ منورہ اور نجران کے علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی چلیں گی۔ مزید انہوں نے کہا ہے کہ جازان کے پہاڑی علاقوں، البہا اور اسیر کے علاقوں میں تیز بارشوں کا امکان ہے، لہذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔